اور بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی باڈی قبر کے اندر نہیں سڑتی ہے، وہ بہت جو نیک لوگ ہوتے ہیں، ورنہ اکثر و بیشتر باڈی قبر کے اندر جیسے ہی مردے کو رکھا جاتا ہے، جو پہلا دن ہوتا ہے مردے کے لیے قبر میں، تو اس کی سب سے پہلے فرسٹ میں اس کی باڈی پھولنا شروع ہوتی ہے، اور وہ پھولتے یہاں تک کہ وہ چونکہ اس کے جسم سے روح جب نکلتی ہے تو اس کی جسم کی رگیں تو ٹوٹ چکی ہوتی ہیں، پھر قبر میں جیسے مردے کو رکھا جاتا ہے تو اس کے بعد اس کے جسم میں اس کی روح کو واپس کر دیا جاتا ہے، لیکن اس کی باڈی پھر سلامت نہیں رہتی ہے۔ وہ نیک لوگ ہیں ان کی باڈی سلامت رہتی ہے، ورنہ عام لوگوں کی باڈی سلامت نہیں رہتی ہے، ان کی باڈی میں کیڑے پڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ پہلے تو وہ باڈی پھولتی ہے، پھولنے کے بعد وہ بالکل مٹی کی طرح ہو جاتی ہے، یعنی کہ وہ باڈی ایسی ہو جاتی ہے کہ اگر آپ اس باڈی کے اوپر اگر آپ 20-25 دن کے بعد، 1 مہینے کے بعد قبر سے باڈی کو نکالیں اور اگر آپ اس کے اوپر انگلی رکھیں تو وہ آپ کی انگلی پوری طریقے سے اندر چلی جائے گی، یعنی کہ باڈی بالکل کھوکھلا ہو جاتی ہے اور پھول جاتی ہے اور اندر سے وہ سڑ جاتی ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب مردے کو قبر کے اندر رکھا جاتا ہے تو قبر کا جو کیڑا ہوتا ہے وہ کیڑا سب سے پہلے مردے کی آنکھ کو کھاتا ہے، اور حکم ہوتا ہے کہ اس نے دنیا کو بڑے حرص و لالچ کی نگاہ سے دیکھا تھا، تو سب سے پہلے وہ کیڑا جو حملہ کرتا ہے وہ مردے کی آنکھ پر کرتا ہے، کہ اس آنکھ سے ہی اس نے اس دنیا کو دیکھا، اس دنیا کی رنگینیت میں پڑا، اور اس کے بعد اس نے اس دنیا میں رہ کر دین کو، اسلام کو بھلا دیا، اللہ کے فرمان کو اس نے پس پشت ڈال دیا۔ اس وجہ سے جو سب سے پہلا کیڑا جو حملہ کرتا ہے وہ اس کی آنکھ پر کرتا ہے، اور سب سے پہلے اس کی آنکھ کو قبر کا کیڑا کھاتا ہے۔ قبر کے اندر جو اژدہے اور جو خطرناک بیچھی اور جو قبر کے اندر کے جو خطرناک کیڑے ہیں، خچر کے برابر کیڑے، دیکھو نیک بندوں کے لیے تو قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، برے لوگوں کے لیے جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ نیک بندوں کے لیے تو یہ آتا ہے کہ جب وہ قبر کے اندر رکھے جاتے ہیں تو حد نگاہ تک ان کی قبر کو کشادہ کر دیا جاتا ہے، یعنی کہ جہاں تک وہ مردے کی نگاہ جاتی ہے تو وہاں تک اس کی قبر کو پھیلا دیا جاتا ہے، کشادہ کر دیا جاتا ہے، تو اسے وہ قبر ہی نہیں لگتی ہے، وہ اس کے لیے تو جنت کی کیاری ہوتی ہے۔ اور برے لوگوں کے بارے میں قبر ایسے دباتی ہے کہ ادھر کی پسلیاں ادھر ہو جائیں۔ تو اس وجہ سے ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم ایسی غلطی ہرگز نہ کریں کہ اس دنیا کو حرص و لالچ کی نگاہ سے دیکھیں، کیونکہ میرے بھائی اس دنیا کے اندر جو بھی آیا، بڑے بڑے لوگ آئے، پوری دنیا پر بادشاہت رہی، لیکن کیا ہوا کہ وہ آج اپنی اپنی قبروں کے اندر سو رہے ہیں۔ یہ شاعر کہتا ہے، یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے اعلیٰ، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے آ کے پھر کیا کیا ستایا، اجل یعنی موت تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ تو اس دنیا کے اندر ہم اور آپ ایک زندگی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے کر بھیجا ہے، وہ صرف اس لیے کہ میرے بندے ہم تمہیں دیکھیں گے کہ تم اس دنیا میں رہ کر اس دنیا میں دل لگاؤ گے یا اپنے رب کو راضی کرو گے۔ تو اصل مقصد، اصل وجہ دنیا کے اندر آنے کی بس یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنات اور انسان کو اس لیے پیدا کیا کہ میری عبادت کریں۔ اگر ہمارا اللہ ہم سے راضی ہے تو موت سے اچھا ہمارے لیے کوئی میسیج نہیں ہے، قبر سے اچھی ہمارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، اور پھر وہ جو اس کے بعد کی جو منزلیں ہیں جنت، اور پھر وہ تو انسان کے لیے بہترین زندگی ہونے والی ہے، لیکن اس کے لیے نیک بندے کے لیے موت ہی اس کے لیے سب سے بہترین میسیج ہوتا ہے، اور برے بندے کے لیے سب سے خطرناک جو میسیج ہوتا ہے وہ اس کے لیے موت ہوا کرتا ہے۔ اس لیے ہم لوگوں کو اس دنیا میں صرف اور صرف خالص اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے تمام طریقوں پر عمل کرنا ہے۔ اگر اللہ ہم سے راضی ہے تو پھر خدا کی قسم ہماری دنیا بھی ہماری سنور جائے گی، اور ہمیں آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کامیاب بنا دے گا۔